بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ناظرین، واپس آ چکے. وقت بہت تیزی سے نکلتا ہے، صرف 4 منٹ رہ گئے، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ وہ اس نماز کو آپ جی میں مختصر اس کا جامع طریقہ بتاتا ہوں. 4 نفل ہیں یہ. پہلی رکعت میں ثنا جب آپ پڑھیں گے، ثنا کے بعد آپ 15 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ ملائی، سورہ فاتحہ اس کو سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر رکوع میں جائیں گے، پھر سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد یا 5 یا 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. پھر جب کھڑے ہوں گے رکوع کے لیے، جب آپ دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں سجدے میں جانے کے لیے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر جب رکوع سے سجدے میں جائیں گے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے. سجدے میں بیٹھیں گے تب 10 مرتبہ پڑھیں گے. تو دوبارہ سجدے میں جائیں گے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے. اس طرح یہ پوری رکعت مکمل ہوگی. اور آخری جب رکعت یعنی اتحیات جب 2 قاعدے ہوں گے تو قاعدوں کے اندر نہیں پڑھے جائیں گے، لیکن جب سجدہ جلسہ ہوتا ہے یعنی سجدوں کے درمیان ان میں لازم پڑا. اس طرح 4 نفل مکمل کی جائے گی. ایسے ہی کچھ ہمارے مطلب ہمارے یہاں تو ایک ہی کلمہ ہے. اور دوسری چیز یہ، میں صرف لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک بات بتاؤں گا. آیت اللہ دست غیب نے لکھا ہے، معاد یعنی قیامت کے دن ان کی کتاب ہے، کہ ایک گروہ آ رہا ہوگا اور جس پہ ابر سایہ کیے ہوئے ہوگا. اہل محشر آواز دیں گے کہ پروردگار یہ انبیاء ہیں، رسل ہیں، کون ہیں؟ تو آواز غیبی آئے گی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے لیلۃ القدر کو جو ہے دنیا میں تلاش کیا. تو ہمیں چاہیے تمام مسلمانوں کو کہ ان دنوں میں 21 ہو، 23 ہو، 27 ہو، سب کو لیلۃ القدر سمجھیں. یہ سارے دن ہی لیلۃ القدر ہیں ہمارے. آپ نے ایک سوال کیا تھا نا کہ اس کو کیسے معلوم کریں کہ کون سی رات ہے. تو سب سے پہلی بات یہ، اس کا معلوم کرنے کا جو فقہاء اور صوفیانہ طریقہ ہوتا ہے کہ جس دن لیلۃ القدر ہوگی نا، اس رات موسم جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں دھوپ کی کمی ہوگی، بارش کی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہوگی، آج تو یہی موسم تھا. اور جو صورتحال ہوگی وہ نرمی محسوس ہوگی اور لوگوں کی گفتگو میں شائستگی ہوگی. یعنی کہ خود بخود لوگ اخلاق طریقے سے پیش آ رہے ہوں گے. اور آخری بات کہ جو یعنی کہ جب آپ اذان یا مغرب کی اذان سے کہ آپ کو ایک خاموشی سی نظر آ رہی ہوگی فضا کے اندر، کہ یہ نہیں کہ آپ پریشان ہوں گے. تو اصل بات ہے کہ سکون کا، اطمینان کا، اس رات کا اظہار ہونا یہ علامت ہے. ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے اور خوشبو سے تلاش کر لیں کہ لیلۃ القدر کون ہے. سبحان اللہ. جناب وقت بہت کم رہ گیا، اب 1 منٹ رہ گیا. میں چاہوں گی شہری کی طرف بالکل دعاؤں کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں اور آپ سب آمین اس میں کہیے گا. شبروز کے لیے دعا کریں، ان کے ہاں اولاد ہوئی ہے کہ اللہ پاک ان کی اولاد کو صحت عطا فرمائے. ثنا کی آنکھ میں کوئی چوٹ لگی ہے، ثنا فرخ کی، انہوں نے یہ دعا کا کہا ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ آنکھیں جو ہے وہ بالکل صحیح ہو جائیں، ان کو صحت عطا فرمائے. اس کے علاوہ افشا محمود جو ہے وہ انتقال کر گئی ہیں، ان کے لیے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے. عافیہ کے لیے دعا کریں کہ گھر میں کچھ نجی تنگی چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس تنگی کو دور عطا فرمائے. اور آخر میں ہم سب کے لیے دعا ہے کہ اس تاک رات کو ہم بھی اسی طرح تلاش کر لیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف عطا فرمائے. اور ہماری کسی ایک ایسی ہی گفتگو میں کوئی ایسی ہی ایک بات جو میرے خدا کو، میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر بھا جائے اور انہیں لگے کہ ہم ان کے امتی ہونے کا حق ادا کر پا رہے ہیں، تو مالک ہماری اس قلیل سی عبادت کو تو ہمارے زیر و زبر کی غلطی کے ساتھ معاف کرتے ہوئے ہمیں قبول فرمائیے گا. اور اسی طرح جناب اجازت دیجئے، آج تو کراچی کا موسم یہی کہہ رہا تھا، دل بھی کہتا ہے کہ آج کی رات کہیں نہ وہ ہو جس رات کو ہم تلاش کر رہے ہیں. لیکن آپ بڑے خوش نصیب ہیں جو اس وقت مصلی پہ بیٹھے ہوئے، تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں پہ یاد رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجئے، آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.